فرشتے بار بار پوچھتے ہیں من ربک کا بتلا، تیرا رب کون ہے، جلدی بتلا تیرا رب کون ہے۔ اب اس کا جواب تو ہونا چاہیے ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے، لیکن وہ اس کا جواب میں یوں نہیں کہتا ربی اللہ، بلکہ اس کے جواب میں کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ کیا، ہم تجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، تو کیا جواب دے رہا، اور نماز پڑھنے کا جہان تو گیا، ہم پوچھ رہے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا جواب بعد میں دوں گا، میری نماز قضا ہونے کو ہے، دیکھ لو۔ موت کو کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گیا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اب آنکھ اچھے طریقے سے کھول، جہاں بدل گیا، نظام بدل گیا، سکہ بدل گیا، پیسہ بدل گیا، عالم دنیا چھوڑ آیا، عالم برزخ میں آ گیا، قبر میں آ گیا، نماز پڑھنے کا جہان تو چلا گیا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے میرے بندے کو تنگ نہ کرو، موت کی سختی، موت کی گھاٹی سے گزرنے کے بعد، جہاں عالم دنیا چھوڑنے کے بعد، عالم برزخ میں آنے کے بعد، میرے بندے نے اتنا نمازوں سے دل لگایا، اتنا نماز سے دل لگایا، اب قبر میں بھی اسے نماز یاد ہے، اسے چھوڑ دو۔ جیسے یہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میری نماز قضا ہو رہی ہے، فرشتوں تم اسے چھوڑ دو اور اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دو تاکہ اس کی خوشبو میں تا قیامت آرام سے سو سکے۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، بتلا تیرا دین کیا ہے۔ آج ہمیں زندگی میں پتہ نہیں دین کیا ہے، وہ کہتے ہیں مولویوں کو پتہ ہوگا، ہمیں کیا پتہ ہمارا دین سے کیا تعلق ہے، اور دین یہ مولوی کرتے پھرتے ہیں۔ میاں صاحب اگر زندگی میں دین کی خبر گیری نہ کی تو قبر میں کیا جواب دے گا؟ خبر میں یہ ایم تھا، ایم پی اے تھا، کونسلر تھا، چیئرمین تھا، بتلا بڑا مال والا تھا، دنیا میں بڑا پیسہ کمایا، ہر بینک میں تیرا اکاؤنٹ موجود تھا، واہ واہ بڑا اچھا کیا، بلکہ یہاں سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، بتلا تیرا دین کیا ہے۔ جس نے دین پہ عمل کیا، قرآن سے پیار کیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کی، تابعداری میں زندگی گزاری، وہ فوراً جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، تیسرا سوال کیا جائے گا ما نبیوں کا، بتلا تیرا نبی کون ہے۔ اور نبی کی سنت سے نفرت کرنے والوں، نبی کی سنت کو کاٹ کاٹ کے گندی نالی میں ڈالنے والوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، انگریز یہودی کافر کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ زندگی تو گزار آیا، قبر میں سوال کیا جا رہا ہے ما نبیوں کا، بتلا تیرا نبی کون ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اس کی دو صورتیں اولو ای ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک دکھائیں گے، کیا تو اس شخص کو پہچانتا ہے؟ یا پھر مسلمان کی قبر سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک زمین وسیع ہو جائے گی، فرشتے کہیں گے کیا تو اس شخص کو جانتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو بھی غلط بنا لیا کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ دو عقیدے ٹھیک ہیں،
اے فرشتے عکس ڈال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک، چہرہ انور دکھائیں گے. کیا تو محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے؟ ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم دین پہ، اسلام پہ مکمل عمل کرنے والے ہوں گے، ہم دین کو جانتے ہوں گے، اپنے رب کو جانتے ہوں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارا کوئی تعلق. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا یقین ہو جائے کہ مرنا ضرور ہے اور مرنے کے بعد زندہ ضرور ہونا ہے، اپنے رب کو منہ ضرور. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میرے اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوں گے، میری آنکھوں کے سامنے زندہ کر. خلیل ہے نا، اللہ کا دوست ہے. کبھی دوست سے اصرار کرتا ہے یار ایسا کام کر کے تو دکھا، یہ بھی خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست. اور میرے خلیل کیا تیرا یقین نہیں، ایمان نہیں، اعتماد نہیں؟ کیا اس بات پہ تیرا یقین نہیں میں اللہ مردوں کو کیسے زندہ کروں گا؟ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اللہ نے فرمایا اگر دل کا اطمینان چاہتا ہے جا پھر جنگل میں چلا جا، فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. میرے خلیل جا جنگل میں چلے جاؤ، 4 قسم کے پرندے پکڑ لو جن کی نسلیں الگ الگ ہو، چونچے الگ الگ ہو، رنگ الگ الگ ہو، پروں کا رنگ الگ ہو، پاؤں کا رنگ الگ ہو، اڑتے الگ الگ ہو، الگ الگ نسل کے ہو. وخذ اربعة من الطير، اڑنے والے 4 پرندے پکڑ لے، الگ نسل سے ہو، الگ الگ علاقوں کے ہو، ان کو پکڑ لے. میرے اللہ پکڑ لیا، اب کیا کروں؟ وخذ اربعة من الطير، میرے اللہ میں نے پکڑ لیے، اب کیا کہ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ارشاد خداوندی ہوا اور میرے خلیل ان کو ذبح کر دے. میرے اللہ ذبح کر دیا، اب کیا کروں؟ فرمایا ان کے پر اتار دے، الگ الگ پر اتار دے، ان کا رواں اتار دے، ان کا بالکل تمام کے تمام پروں کو جسم سے صاف کر دے. میرے اللہ صاف کر دیے، اب کیا کروں؟ فرمایا ان کی ٹانگیں کاٹ دو، اس کی چونچ کاٹ دو، اس کا پیٹ چاک کر دو، ان پرندوں کے گوشت کو اب بالکل باریک قیمہ بنا، الگ الگ قیمہ بنا، بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات کر دے. پاؤں کو بھی کاٹ دے، ناخنوں کو بھی کاٹ دے، پنجوں کو بھی کاٹ دے، چونچ کو بھی کاٹ دے، تمام کی تمام چیزیں الگ الگ کر دے. میرے اللہ سارے کا سارا کام کر دیا، اب کیا کروں؟ ارشاد خداوندی ہوا ان تمام کے تمام کو آپس میں ملا دے. گوشت کو گوشت میں ملا دے، پروں کو پروں میں ملا دے، پنجوں کو پنجوں میں ملا دے، قیمہ بنا ہوا مکس کر دے، ملا دے، ادھر ادھر تمام کے تمام کو ملا دے. میرے اللہ سب کچھ کر دیا، ملا دیا، پتہ نہیں چلتا، آپس میں مل گئے، گوشت گوشت میں مل گیا، پر پر میں مل گئے. فرمایا کہ جاؤ فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. سب کو یہ ملے ہوا قیمہ، یہ ملا ہوا گوشت، یہ کٹے ہوئے پنجے الگ الگ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال کے آ جاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام
اس رگ و ریشوں کو ملے ہوئے اس گوشت کو پنجوں کو کٹی ہوئی چوچوں کو پتہ نہیں چلتا سب ملا دیا بالکل اس ملیدے کو اٹھا کے کچھ حصہ ایک پہاڑ پہ 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 میرے اللہ اب کیسے دیکھوں گا اب کیا کروں فرمایا بیچ میں کھڑے ہو جاؤ چاروں پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ میرے اللہ کھڑا ہو گیا اب کیا کروں فرمایا کہ ثم ادعوهن یأتینک سعیا ان چاروں پرندوں کو آواز لگاؤ میں اللہ کا نام لے کے بلاؤ بلانا تیرا کام ہے یہ تمام کے تمام چاروں پرندے زندہ ہو کے چہچہاتے ہوئے تیرے سامنے آ جائیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے آواز لگایا آواز بلند کی آواز لگائی خلیل اللہ دیکھ رہی ہیں اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے گوشت میں سے گوشت الگ ہو رہا ہے پروں میں سے پر الگ ہو رہی ہیں چونچوں میں سے چونچیں الگ ہو رہی ہیں پنجے آ رہی ہیں ناخن آ رہی ہیں سب کے سب مل کے خلیل اللہ کے سامنے پرندہ بن کے ثم ادعوهن یأتینک سعیا تمام کے تمام پرندے چہچہاتے ہوئے خلیل اللہ کے قدموں میں آ گئے فرمایا میرے خلیل جب کھا جاتی ہے کسی کو جلا دیا جاتا ہے کسی کو کیڑے کھا جاتے ہیں کسی کو مٹی کھا جاتی ہے کسی کو جلا دیا جاتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہندو کہنے لگا کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جب کوئی مرتا ہے ہم اسے جلا دیتے ہیں آپ کا جب کوئی فوت ہوتا ہے آپ قبر میں دفن کرتے ہو بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا گند کچرا جو ہے اسے جلایا جاتا ہے خزانہ جو ہے اسے دبایا جاتا ہے مسلمان ایک خزانے کی مانی مسلمان ایک خزانہ ہے اسے دفن کیا جاتا ہے ہندو کافر جس کا دین اسلام جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا وہ ایک گند کی مانند ہے کچرے کی مانند ہے اللہ پھر اسے دنیا میں ہی جلوا فرمایا کہ ثم ادعوهن یأتینک سعیا او میرے خلیل میں اللہ کا نام جب کل قیامت کا دن ہوگا جب آواز لگے گی ونفخ فی الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کل قیامت کا دن ہوگا جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پوری دنیا برباد ہو جائے گی پھر سور پھونکیں گے جناب اسرافیل علیہ السلام ادھر سور پھونکیں گے قبروں سے زندہ ہو کے باہر آ جائیں گے اور میرے خلیل میں پروردگار عالم نے کائنات کو اس وقت بنایا جب کائنات تھی نہیں آسمان سجایا جب تھا ہی نہیں سورج بنایا جب تھا ہی نہیں وہ وقت بھی آئے گا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور وہ وقت آنے والا ہے آسمان بھی پھٹ جائے گا سورج بے نور ہو کے زمین پہ آ گرے گا ستارے ٹوٹ کے زمین پہ آ گریں گے سورج بے نور ہو جائے گا پہاڑ اتنے بڑے بڑے موجود ہیں کون انہیں اٹھائے لیکن ان پہ اتنی بربادی آئے گی اتنی بربادی آئے گی اتنی بربادی آئے گی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ چکی پہ دیکھا کرو جب روئی پینی جاتی ہے نا تو روئی کے ذرات ہلکے ہو کے یوں ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں فرمایا یہ پہاڑ اتنے بے وقت ہو جائیں گے ہوا میں اڑتے پھریں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ یہ پہاڑ اتنے بے وقت ہو جائیں گے ان کی وقت کوئی نہ رہے گی ان کا وزن کوئی نہ رہے گا یہ پہاڑ ایسے نظر آئیں گے جیسے ریت میں چمکدار ریت ہوا کرتی ہے
میرے خلیل میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پہلے بھی بنایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور میرے بندوں خیال کرو، ایحسب الانسان، اپنے بندوں کو میں اللہ زندہ بھی کروں گا، ایک ایک سانس کا حساب لوں گا، ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا، زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، کس انداز سے گزاری۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور میرے بندوں مان لو، باز آ جاؤ، میں اللہ بڑا زبردست ہوں، حکمت والا ہوں۔ تو جن لوگوں نے قرآن کو مانا، قرآن پہ عمل کیا، قرآن کے علم کو سمجھا، مسلمانوں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہاں مرنا ہے، کس انداز سے موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، وہ ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنا حساب و کتاب کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیمار تھے، مرض الموت تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نیا کپڑا لے کے آئی، آپ نے فرمایا بیٹی نیا کپڑا کیوں لائی ہو؟ عرض کیا ابا کفن کے لیے لائی، کفن کے لیے لائی ہو۔ فرمایا میرے لیے تو نیا کفن لے کے آئی ہو، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بیان کرو۔ جب آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی لباس کیسا تھا؟ ازواج مطہرات نے رو دیا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگی صدیق اکبر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لباس مبارک میں کم سے کم 12 پیوند لگے تھے۔ ناراض ہو گئے، فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں ایسا لباس پہن کے جاؤں کہ حضور سے ملاقات نہ ہو؟ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لباس پہن کے روزے اطہر میں حاضر ہونے دو تاکہ میری مشابہت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو جائے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ماں نبیوں کا ہم ایسا کام کر کے جائیں، ہماری شکل حضور کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارا لباس حضور کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارا جسم حرام سے نہ پلے۔ آج ہمارا جسم حرام سے پل رہا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہو؟ ملاوٹ کرنا ہم نے نہیں چھوڑی، رشوت لینا ہم نے نہیں چھوڑا، اس گناہ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، حرام سے ہمارا جسم پل رہا ہے۔ یہ پھر کیڑوں کی خوراک ہی بننی ہے۔ جب جسم حلال سے پلتا ہے، جب جسم حلال سے پلتا ہے، اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ میں نے قریب کی بات عرض کی تھی ایک دن، آپ کو یاد ہوگی، سہیوال میں ایک مفتی اسلم صاحب فوت ہوئے تھے، قریب کی بات ہے۔ میرے رشتہ دار ہیں کلور کوٹ میں پیر غلام مصطفیٰ صاحب، وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن مدرسے میں گیا، ان کا پیر مفتی اسلم صاحب کا ایک بڑا قریبی دوست تھا، علماء سے پیار کرنے والا، اس نے کہا تھا کہ میری قبر میں مفتی صاحب کے قریب بنانا، مفتی صاحب کے بالکل قرب میں، نزدیکی میں میری قبر بنانا۔ اتفاق سے وہ جگہ مل گئی۔ القصہ یہ کہ جب قبر کھودی گئی اس شخص کی تو طلباء میں سے طالب علم نے یوں حضرت کی قبر میں بھی سوراخ کر دیا، کھدال مار کے سوراخ کر دیا۔ اب کئی سال گزر چکے تھے، مفتی اسلم صاحب کی وفات ہو،
طلباء نے دیکھا، علماء نے دیکھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مفتی اسلم صاحب کا کفن تو کیا میلا ہوتا، نظر آ رہا تھا کہ مفتی اسلم صاحب اپنی قبر میں کئی سال کے بعد پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بڑے مزے سے سوئے ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال حرام کی تمیز کیا، تو اس لیے نماز دنیا میں بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اگر ہم پکے مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، پھر ہمیں دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ مسلمان کے لیے دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں، قبر میں بھی کوئی تکلیف نہیں، میدان محشر میں بھی کوئی تکلیف نہیں۔ اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم غلام ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، اور غلامی شکل سے نظر آنی چاہیے، غلامی شکل سے نظر آنی چاہیے۔ اگلے دن ایک شخص بات کر رہا تھا کہ ایک مسلمانوں کو مجاہدین تھے، ایک مسلمان، تو کافر لوگ کہنے لگے یار تمہارے پاس ہے تو کچھ نہیں، تم یہ بڑے بڑے جہاز کیسے گرا دیتے؟ انہوں نے کہا واقعی ہمارے پاس اسلحہ وسلہ کوئی نہیں، ایک اسلحہ ہے وہ ہم تمہیں بتائیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بتلاؤ۔ اس نے کہا اچھا مصلی لے کے آؤ۔ اس نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی اور اللہ سے رو رو کے دعا کی۔ اب جہاز گزرا تو اس نے بٹا اٹھا کے مارا، جہاز ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے کہا واقعی جس رب کو تم مانتے ہو وہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ یہ بات سچی ہے مسلمانوں، بات ہے یقین کی، اعتماد کی۔ اگر ہم یقین کریں پھر بھی رب کی قوت میں کوئی کمی نہیں آنے لگی، اگر نہ مانے پھر بھی کمی نہیں آنے لگی، لیکن ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ الہی جن لوگ بیمار اپنے پناہ گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ بھائی یاسین صاحب، بھائی جمیل صاحب، میرے بچوں کے لیے بھی دعا فرما، اللہ صحت کلی نصیب فرما۔ حاجی امیر صاحب خود بھی بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما۔